بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندروں کا پیچھا کرتے کرتے ہم گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ بندر درختوں کی شاخوں سے لٹکتے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتے بھاگ رہے تھے اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بندروں کی شرارتوں کے بارے میں سنا تھا، واقعی آج بندروں نے ہمارے ساتھ شرارت کر دی تھی۔ میں نے چڑیا گھر کے لیے وہاں کے افسران سے بندر پکڑنے کا معاہدہ کیا تھا۔ میں نے اس مہم میں اپنے دوستوں کو بھی شامل کر لیا تاکہ دوستوں کے ساتھ پکنک بھی ہو جائے اور بندر پکڑ کر کچھ رقم بھی کما لیں گے۔ جنگل میں ہم نے بندروں کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا اور وہاں بندروں کی پسند کی کھانے کی چیزیں پھیلا دیں، پھر جال اور پھندے لگا کر جھاڑیوں سے چھپا دیے۔ ہمیں وہاں دیکھ کر بندر بھاگ گئے۔ ہم جھاڑیوں میں چھپ کر ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ کافی انتظار کرنے کے بعد بندروں کا ایک جتھا اس طرف آیا اور کھانے کی چیزوں پر ٹوٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ کھا گئے اور ہم نے انہیں ہانک کر جال کی طرف لے جانا چاہا تو وہ جال اور پھندے ہی اٹھا کر بھاگ نکلے۔ بندروں کا پیچھا کرتے ہوئے ہم جنگل کے اس حصے میں داخل ہو گئے جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھنے درختوں کی شاخوں سے چھت سی بن گئی تھی جس سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی اور دن میں بھی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ یہاں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، یعنی مکمل سناٹا تھا۔ بندر نہ جانے کہاں چھپ گئے تھے۔ ہم اپنے ہتھیار اٹھائے محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے، پتہ بھی گرتا تو ہم چونک اٹھتے۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر دور نکل گیا۔ جب مجھے ساتھیوں کے بچھڑنے کا احساس ہوا تو میں نے پلٹنا چاہا۔ اچانک کسی نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا اور اپنے دانت میرے کندھے میں گاڑ دیے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے اپنے کندھے کو زور سے جھٹکا دیا۔ میرا کاندھا تو اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا مگر اس کا نوکیلا ناخن میرے ایک بازو کے گوشت میں اترتا چلا گیا۔ پھر وہ ایک دم میرے سامنے آ گیا۔ وہ ایک جنگلی تھا، بڑے ہوئے بال، نوکیلے ناخن، آنکھوں میں وحشت، جسم پر ایک لنگوٹی پہنے ہوئے تھا۔ وہ پھر مجھ پر جھپٹا مگر میں پھرتی سے جکائی دے کر بچ نکل گیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر تیز سیٹی بجائی۔ جو اب میرے ساتھیوں نے بھی سیٹی بجائی، جس کا مطلب تھا گھبراؤ نہیں، ہم آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا آپس کا خفیہ اشارہ تھا۔ اس دوران موقع پا کر اس جنگلی نے پھر مجھے دبوچ لیا۔ کم عمر ہونے کے باوجود وہ پھر تیلا اور طاقتور تھا۔ اتنے میں میرے ساتھی بھی وہاں آ پہنچے۔ مجھے ایک جنگلی سے غتم غتہ دیکھ کر انہوں نے اپنی بندوقیں تان لیں۔ گولی مت چلانا، میں نے چلا کر کہا۔ میرے ساتھی نے اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دیے اور جنگلی پر جھپٹ پڑے۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد انہوں نے جنگلی پر قابو پا لیا۔ ایک ساتھی نے کمر کے گرد بندھے تھیلے سے رسا نکالا اور جنگلی کو باندھ کر بے بس کر دیا۔ پھر 2 ساتھیوں نے اسے اٹھا لیا اور ہم جنگل سے واپس چل پڑے۔ جنگلی انسان کو پکڑنے کی خبر نے مہذب دنیا میں ہلچل مچا دی۔ یہ ایک چونکا دینے والی خبر تھی کہ ایک بچہ انسان سے بچھڑ کر جانوروں میں پلا بڑھا اور جانوروں جیسی ہی عادتیں اپنا لیں۔ لوگ جوک در جوک جنگلی لڑکے کو دیکھنے آنے لگے۔ کئی دنوں تک اخباری نمائندوں نے ہمیں گھیرے رکھا۔ یہ سلسلہ تھما تو جنگلی کی تربیت شروع کر دی۔ اس سلسلے میں ایک ڈاکٹر اور ایک ماہر نفسیات کی مدد بھی مل گئی۔ اس جنگلی کو مہذب بنانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑی۔ آخر ہماری کوششیں رنگ لائیں اور اس میں تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ کچھ ہماری باتیں سمجھنے لگا اور گھر کے کام بھی کرنے لگا۔ جلد ہی اس نے نشانہ بازی بھی سیکھ لی اور ہمارے مددگار کی حیثیت سے ہمارے ساتھ شکاری مہمات پر جانے لگا۔ ایک اچھا نشانہ باز ہونے کے باوجود شکاری مہموں کے دوران اس نے کبھی کسی جانور پر گولی نہ چلائی۔ وہ اپنے پاس ایک تھیلا رکھتا جس میں جانوروں کے کھانے کی چیزیں ہوتیں، جنہیں وہ جانوروں کے آگے ڈال دیتا اور خود کھڑا ہو کر انہیں کھاتے دیکھتا اور خوش ہوتا۔ اس دوران ہم نے اس کے والدین کی تلاش جاری رکھی۔ ایک دن کچھ لوگ اسے دیکھنے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا بچہ بھی جنگل میں کھو گیا تھا۔ اس کے جسم پر ایک مخصوص پیدائشی نشان دیکھ کر انہوں نے اپنے لخت جگر کو پہچان لیا۔ اپنے بچھڑے ہوئوں سے ملنے کے بعد اس نے اپنے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت چاہی اور ہم نے دکھی دل سے اسے جانے کی اجازت دے دی۔